بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے سامعین کرام، آج ہم بات کریں گے میاں بیوی کے آپسی اختلافات کے اسباب، ان کے لڑائی جھگڑے کے اسباب اور ان کا حل جاننے کی کوشش کریں گے۔ سامعین کرام، کہیں شوہر کو بیوی سے شکایات ہیں تو کہیں بیوی شوہر سے بیزار ہے۔ روز روز کی لڑائی کے سبب نہ صرف خود ان کی اپنی زندگی تکلیف دہ ہو جاتی ہے بلکہ اس کے برے اثرات ان کی اولاد پر بھی پڑنے لگتے ہیں۔ سامعین کرام، اس طرح سے اولاد کے دل میں نہ باپ کا ادب رہتا ہے اور نہ ماں کی عزت۔ ان اختلافات کا آغاز آپس کی تلخ کلامی، تو میں اور گالم گلوچ سے ہوتی ہوئی مار پیٹ کے رستے خلا اور طلاق تک جا پہنچتی۔ سامعین کرام، ان مسائل کا حل اور اختلافات کی وجہ معلوم کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت دونوں کو ایک دوسرے سے مختلف اور الگ مزاج پر پیدا فرمایا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ عورتوں کے بارے میں میری نصیحت سن لو کہ عورتیں پسلی سے پیدا کی گئی ہیں اور پسلی میں سب سے ٹیڑھی اوپر کی پسلی ہوتی ہے۔ اگر تم اسے سیدھا کرنا چاہو گے یعنی عورت کو تو اسے توڑ دو گے، اور اگر اسے اس کے حال پر چھوڑ دو گے تو ہمیشہ ٹیڑھی ہی رہے گی۔ بس عورتوں کے بارے میں میری نصیحت سن لو کہ ان سے اچھا سلوک کرو۔ اس روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطاب مردوں سے ہے، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ میاں بیوی کے اختلافات میں شریعت نے مرد کو سمجھایا ہے کہ وہ بڑا ہے، لہذا اسے بڑے پن کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اسی حدیث سے ایک اور بات بھی واضح ہوتی ہے کہ مرد میں عقل کا غلبہ ہوتا ہے جبکہ عورت میں جذبات کا پہلو غالب ہوتا ہے، لہذا میاں بیوی کی لڑائی میں سمجھنے سمجھانے کے زیادہ امکانات مرد کی طرف سے ہوتے ہیں۔ بس مرد چونکہ ذمہ دار بھی ہے اور اس میں عورت کی نسبت عقل کا پہلو غالب ہے، لہذا اسے اپنی ذمہ داری اور تخلیق شدہ فطرت کا خیال رکھتے ہوئے گھر کو جوڑنے میں عورت کی نسبت زیادہ قربانی دینی پڑتی ہے یا دینی چاہیے۔ انہی وجوہات اور خوبیوں کی بنا پر طلاق دینے کا حق اور اختیار بھی اللہ تعالیٰ نے مرد کو ہی دیا ہے۔ میاں بیوی کے درمیان اختلافات کا ایک اور سبب شیطان لعین بھی ہے۔ حضرت جابر سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابلیس اپنا تخت پانی پر رکھتا ہے، پھر اپنے لشکروں کو عالم میں فساد کرنے کے لیے بھیجتا ہے، چنانچہ اس کے لشکریوں میں سے مرتبہ میں سب سے زیادہ بڑا اور شیطان کے جو قریب ہوتا ہے وہ سب سے بڑا فتنہ برپا کرنے والا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بھیجے ہوئے چیلوں میں سے ایک چیلا آ کر کہتا ہے کہ میں نے فلاں فلاں کام یعنی کہ فلاں سے چوری کروائی، فلاں کو شراب پلائی وغیرہ۔ تو شیطان کہتا ہے تو نے کچھ بھی نہیں کیا، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے جو قابل فخر ہو۔ پھر کوئی چیلا آ کر کہتا ہے کہ میں نے ایک شخص کو اس حال میں چھوڑا کہ اس کے اور اس کی بیوی کے مابین جدائی ڈلوا دی۔ تو شیطان لعین بہت خوش ہو کر اس کو اپنے قریب کر لیتا ہے، اسے گلے لگاتا ہے کہ ہاں تو نے بڑا کام کیا۔ سامعین کرام، جب کبھی اس طرح کا معاملہ ہو تو حالات کو معمول پر لانے کا طریقہ یہ ہے کہ میاں بیوی دونوں یا جس کو زیادہ غصہ آتا ہو وہ خود تعوذ پڑھے، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھے، اور اگر یہ دعا بھی پڑھ لی جائے تو بہت بہتر ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ ترجمہ: میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں مکمل ہونے والے کلمات کے ذریعے اس کے غضب سے، اس کی سزا سے، اس کے برے بندوں سے اور شیاطین کے کچکوں سے، اور میں اپنے رب کی پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ شیاطین میرے پاس آئیں، اور اگر وہ خود پڑھنے کی کیفیت میں نہ ہو تو کوئی اور بھی پڑھ کر اس پر پھونک مار سکتا ہے۔ شیطان کی طرف سے غصے کا ایک حل یہ بھی ہے کہ وضو کر لیا جائے۔ سامعین کرام، بہتر یہی ہے کہ شیطان کو گھر میں داخل ہی نہ ہونے دیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے گھر میں داخل ہوتے ہوئے اور کھانا کھانے کے وقت اللہ کا نام لے لے تو شیاطین آپس میں یہ کہتے ہیں کہ اس گھر میں تمہارے لیے رات گزارنے اور کھانا کھانے کی کوئی گنجائش نہیں رہی، اور اگر کوئی شخص اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت یا کھانا کھاتے وقت اللہ کا نام نہ لے تو شیاطین کہتے ہیں کہ اب تمہارے لیے یہ گنجائش ہے کہ تم اس گھر میں رات گزار سکو اور کھانا کھا سکو۔ پیارے سامعین کرام، شیطان سے بچیں، شیطانیت سے بچیں۔
اور انسانوں کے شر سے بچیں، اپنے گھروں کو آباد کرنے کے لیے اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ پیارے سامعین، میرے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے تاکہ اس طرح کی مزید اسلامک ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔